السلام علیکم دوستوں، براو کیا حال ہے تھوڑا؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بھی حال ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہو، اللہ کرے سی ٹھیک ہو سو آج سہیں پیر میرہن سلطان سہیں دا عرس ہے تے اساں ویندے پہ ہیں اج عرس تے اج تھاکو وال نواں بیان سنویندے پہ ہیں جڑا یوٹیوب تے فیس بک دے اوتے تساں دے دے علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو گئی۔ جہان دنیا دی سوچ بعد وچ تھوڑا بیس کم کر دے بیٹا۔ جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو گئی۔ کمال قدرت بھی ہن کرونا، وجود قدرت کمال تو ہی۔ ایک بھی بند کر دے، تھوڑا بیس بھی ایک بالکل بند، ایک آواز، صرف ایک آواز کر دے۔ جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو ہی۔ کمال قدرت بھی ہن کرونا، وجود قدرت کمال تو ہی۔ سویا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں، اے تیری جتی دا مل بھی کہنی۔ میں ہیرا موتی یا لال آکھاں، اے تیری جتی دا مل بھی کہنی۔ مثال تیری میں دیواں کیویں، جو بے مثال تو ہی۔ جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو ہی۔ کمال قدرت بھی ہن کرونا، وجود قدرت کمال تو ہی۔ سونیا میں ہیرا موتی یا لال آکھاں، اے تیری جتی دا مل بھی کہنی۔ مثال تیری میں دیواں کیویں، جو بے مثال تو ہی۔ زمانہ پندا پہ تیرے در تو، زمانہ پندا پہ تیرے در تو، سوالی شاکر بھی بن کے آئے۔ زمان دا ہے سوال جنت، حضور میڈا سوال تو۔ لائق صد عز و احترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میں یہاں شرکل لگانے نہیں آیا اور نہ ہی تو میں کوئی جوش مار کی سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی میں بے سرہ سا مولوی ہوں۔ میں جوانوں کو
خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے آیا ہوں. میں انسانوں کو انسانیت کی راہ بتانے آیا ہوں. میرے بہت ہی پیارے بھائی قبلہ پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت حضور قبلہ عالم سید فیاض حسین شاہ صاحب بخاری اور آپ دے بزرگوار سید محمد امیر حسین شاہ صاحب پنجتنی دامت برکاتہم القدسیہ، اور میرے بہت ہی پیارے عزیز قبلہ عالم بھی موجود ہیں اور میرے بہت ہی قریبی ساتھی بھی موجود. اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے ارد گرد سید بادشاہ بیٹھے ہیں. جوانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں. آپ لوگوں کو سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں دینے آیا ہوں. اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد. اثر کرے نہ کرے وہ کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ لوگوں کے 10-20 کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ توجہ سے سنیے گا. خاموش ہو کے 2-4 منٹ کی حاضری آپ سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے گا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے. میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا. سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں دینے آیا ہوں جوانوں کو. قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی. چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا تو دوڑ کر آئے. آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ خیر تو ہے، کس بات نے آپ کو اس قدر رلانے پر مجبور کر دیا؟ میرے تو کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. آج کی ساری محفل ایک طرف، آج کا میرا بیان ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے وہی دل کے کانوں سے سن لینا. میرے کریم نبی نے فرمایا، او عمر میں رو اس لیے رہا ہوں، میں تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی. ماشاءاللہ بزرگ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، چٹی داڑھی والے، سفید داڑھی والے میرے سامنے بیٹھے ہیں. دل کے کانوں سے سنیے گا قبلہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی. اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا. حضور اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے. اب آ کر میرے نبی نے رونے کی